جو ٹاپک میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ خیر و برکت حاصل کرنے کے اسلامی طریقے. آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ برکت خود اسلامک ورڈ ہے, خیر خود اسلامک ورڈ ہے, پھر آپ خیر و برکت حاصل کرنے کے طریقے کہہ سکتے تھے, لیکن آپ نے اسلامی طریقے کیوں کہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں غلط فہمی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے, خاص طور سے بر صغیر میں, کہ ورڈ ہم قرآن کے استعمال کرتے ہیں, ورڈ ہم حدیث کے استعمال کرتے ہیں, لیکن معنی اپنا اپنا پہنا لیتے ہیں. خیر کا ورڈ قرآن سے لیتے ہیں, معنی اپنا پہنا لیتے ہیں. برکت کا ورڈ بھی قرآن مجید اور صحیح احادیث سے لیتے ہیں, لیکن معنی اپنا اپنا پہلا کر پبلک کو بعض اوقات جانے یا انجانے میں ہم مس گائیڈ کر دیتے ہیں کہ بھئی خیر و برکت حاصل کرنے کا یہ بھی طریقہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے. خیر و برکت حاصل کرنے کے الگ الگ طریقے بتا دیں. بیچاری عوام یہ سمجھتی ہے کہ مولانا خیر کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں, برکت کا ورڈ استعمال کر رہے ہیں, تو ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے. وہ مولانا کی باتوں پر یقین کر لیتے, اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ جس پوائنٹ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے برکت ملتی ہے, قرآن مجید کے آخر وہ کون سی آیت ہے یا کون سی حدیث شریف ہے جس کی بنیاد پر یہ بات ہو رہی ہے, تحقیق کرنے کے لیے جنرلی عوام تیار نہیں ہوتے. ان کے دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی جب اسلام کا نام لے رہا تو جھوٹ کیوں کہے گا. نتیجے میں اندھا دھند بھروسہ, تقلید, اندھی تقلید اور تعصب کی وجہ یہ ہے کہ آج خیر و برکت کے نام پر باقاعدہ دکانیں چل رہی. اس وجہ سے میں نے خاص طور سے خیر و برکت حاصل کرنے کا اسلامی طریقہ میں نے جملہ استعمال کیا اپنے خطبے میں. غلط طریقوں کی بنیاد پر حاصل کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آتی. ڈر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جائے. عبادت کو مروڑ کر پیش کرنے سے عیسائی اور یہودی تاریخ میں تباہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عبادت کی شکلوں کو توڑ مروڑ کر اگر آپ نے مقصد کو بگاڑ دیا تو شرک آ جائے گا, طریقے کو اگر آپ نے بگاڑ دیا تو بدعت آ جائے گی. اللہ کی عبادت کا اگر مقصد کلیئر نہ ہو تو شرک چلا ہو جائے گا, اگر عبادت کا طریقے میں خلل آ جائے گا تو بدعت ہو جائے گی. بدعت سے بھی بچنا ہے, شرک سے بھی بچنا ہے. اگر صحیح طریقے سے ہم کو عبداللہ بننا ہے, اللہ کا غلام بننا ہے, تو شرک سے بھی بچنا ہے, بدعت سے بھی بچنا ہے. تاکہ خیر و برکت حاصل کرنے کے اسلامی طریقے کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس سے پہلے دو سوالوں کے جوابات دینا بہت ضروری ہے, تاکہ غلط فہمیاں اگر رہیں گی تو ٹاپک سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی. پہلا سوال, مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارشد بھائی یہ بتائیے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر زیادہ خیر و برکت کیوں نظر آتی ہے, وہاں کے لوگ زیادہ مالدار کیوں نظر آتے ہیں؟ یہاں تک کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہہ دیا, قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور. یعنی کہ ان کو شکوہ لکھنا پڑا کہ بھئی سب یورپ میں اور امریکہ کے اندر ہی سارے کے سارے چیزیں نظر آتی ہے. چاہے سیکیورٹی ٹیکنالوجی کی بات ہو تو آج امریکہ اور یورپ کا نام لیتے ہیں. ہیلتھ میڈیکل اگر ٹیکنالوجی کی بات کر لی جائے تو یورپ اور امریکہ کی بات کہتے ہیں بھئی میں یورپ گیا, امریکہ گیا, فلاں جو بیماری کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اب ذرا راحت ہے. یہ سارا علم اللہ تعالیٰ وہاں کیوں دے رہے ہیں؟ یہ ساری دنیا کے اندر کرنسی اور اکنامی چلانے والے آخر وہ کیسے ہو گئے؟ ہمارے اندر 52 کنٹریز 52 ہمارے ممالک ہیں, لیکن یہ 52 ممالک کے اندر ایسے ذہن کیسا پیدا نہیں ہو رہے؟ تو اس کا سیدھا جواب لوگ سوال میں کہتے ہیں اللہ تو رحمان و رحیم ہے, تو اللہ کی رحمت کا معاملہ مسلمانوں پر زیادہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ غیر مسلم حضرات پر کیوں زیادہ اللہ کا رحم و کرم کا معاملہ زیادہ ہو رہا ہے؟ علم بھی ادھر ہے, مال بھی ادھر ہے, ٹیکنالوجی بھی ادھر ہے, طاقتیں ادھر ہے, یہاں تک کہ ہمارے مسلمان میسمرائز ہو کر, متاثر ہو کر ان کے تہذیب کو اپنا رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم و کریم اگر ہے تو پھر مسلمانوں کو اندر اللہ نے ایسی صلاحیتیں کیوں نہیں دی؟ تو اس کا سیدھا جواب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا. اللہ اگر رحمت سے فیصلے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق فیصلے کرتے ہیں. اللہ کی اگر رحمت ہے تو ساتھ میں اللہ کی سنت بھی, اللہ کا طریقہ ہے کام کرنے کا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا, اور اللہ کے طریقے کو تم کبھی تبدیل ہوتا ہوا نہیں پاؤ گے. اللہ کی سنت کیا ہے؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جیسا کہ عربی میں کہتے ہیں من جدّ وجدہ, جس نے محنت کی وہ پائے گا. زمین ہے,
اگر ایک غیر مسلم جا کر خوب محنت کرے گا تو زمین اس کو بھی کھیتی دے گی، اگر ایک مسلمان جا کر محنت کرے گا تو اس کو بھی دے گی۔ اللہ کی رحمت پارشیلٹی والی نہیں، اللہ کی رحمت پارشیلٹی والی، جو محنت کرے گا وہ پھل کھائے گا۔ وہ اگر محنت کر رہے ہیں اور ہم سست ہو چکے ہیں، ہم لوگ عبادت کے اندر شرک لاتے ہیں، عبادت کے اندر بدعت لاتے ہیں، دنیاوی معاملات کے اندر سستی برتتے ہیں، شرک رکھ کر، بدعت رکھ کر، سستی رکھ کر ہم کیسے یہ مان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ کو ترقی دے گا؟ جب تک امت مسلمہ سے شرک اور بدعت نہیں نکلے گا اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ترقی کی امید نکال دیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیر مسلموں کو نوازنے کے اصول الگ ہے، مسلمانوں کو نوازنے کے اصول الگ۔ غیر مسلم کو بعض اوقات اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کے طور پہ بھی دیتے ہیں۔ بھائی دنیا میں کسی نے اچھائی کر لی، کہتے کہ آخرت میں یہ نہ کہے کہ میں نے اچھائی کی، اس کا بدلہ کہاں ہے، تو انصاف والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تجھے دنیا میں مل چکا تھا۔ وہ ایک آزمائش بھی ہو سکتی ہے، وہ رحمت اور برکت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یا وہ محنت کے نتیجے میں حاصل کی جانے والا ایک نتیجہ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصول بتا دیے ہیں، وہ 13 اصول ہیں جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ 13 اصول، وہ 13 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، خیر و برکت حاصل کرنے کے 13 طریقے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور ایک سوال، جب ہم سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میرے اکیلے کی عبادت کرے، یعنی مطلب ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عبادت کرنا ہے۔ تو کسی نے مجھ سے پوچھا، مطلب یہ نکلا کہ ہم خالی عبادت کرنا، دوسرا کچھ کام ہی نہیں کرنا؟ اس آیت سے پتا چل رہا ہے کہ صرف عبادت کرنا، کیونکہ وہی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو اگر ہم خالی عبادت کر لیتے بیٹھے تو ڈیولپمنٹ کب ہوگا؟ دنیا کے اندر ترقی کب ہوگی؟ سائنس پہ ریسرچ کب ہوگا ارشد بھائی؟ اسکول کب جائیں گے ہم؟ کالج کب جائیں گے ہم کیسے ریسرچ کریں گے پھر؟ تو میں نے کہا ریسرچ بھی تو عبادت ہو سکتی ہے، اسکول کو جانا بھی تو عبادت ہو سکتی ہے، کالج کو جانا بھی تو عبادت ہو سکتی ہے۔ تم نے عبادت کا معنی صرف نماز پڑھنا کیوں سمجھ لیا؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ العبودیہ، اس مسکنسپشن کو دور کرنے کے لیے موٹی کتاب لکھے ہیں، العبودیہ، غلامی کا مطلب، عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں تم جو بھی کہتے ہو، تم جو بھی کرتے ہو، دکھا کر یا چھپا کر، اگر وہ تم اللہ کے لیے کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتے ہو، تو تمہارے زندگی کی ایک چھوٹی سی حرکت بھی عبادت ہے، تمہارے زندگی کی ایک چھوٹی سی حرکت بھی عبادت ہے، تم کو نیکی ملے گی۔ اگر کوئی اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر اس نیت سے ڈالتا ہے تو بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی عبادت۔ کئی لوگوں نے کہا ساری باتوں میں یہی بات چھڑک رہی ہے، یہ کر لیتے بیٹھ جانا، نہیں، پوری باتیں کرنا ہے انشاءاللہ۔ ساری باتوں میں ایک بات کی مثال میں دیا، کئی عبادت پوری زندگی عبادت بن سکتی ہے۔ آپ کا بچہ اسکول کو جا رہا ہے تو اس کے دماغ میں ڈالیے، بچے تم جو اسکول کو جا رہے ہو نا، یہ بھی ایک قسم کی عبادت کرنے جا رہے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچو وہاں پر۔ اگر ایک آفس کو جا رہا ہے ایک آدمی، تو یہ نہ سوچے میں تو آفس کو جا رہا ہوں، دنیا داری کرنے جا رہا ہوں، فلاں آدمی رات دن کے کام میں ہے۔ نہیں، اگر آپ آفس کو جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میں حلال کمائی کماؤں گا، تاکہ لوگوں سے قرضے مانگنے سے بچ جاؤں گا، تاکہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، اللہ کی راہ میں کل کے پیسہ ملے گا تو میں اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں لگاؤں گا، تو آپ کا یہ آفس کو جانا بھی عبادت ہو جائے گا اگر آپ حرام سے بچنے کی نیت سے جا رہے ہیں۔ عبادت کا معنی بڑا وسیع ہے، پوری زندگی کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے زندگی کا 70%، جنرل بات کر رہا ہوں میں، اسپیسیفک میں، جنرل بات، کہ ہمارے زندگی کا 70% حصہ یا تو کمانے کے پیچھے لگتا ہے یا تو کمانے کے لیے صلاحیت حاصل کرنے کے پیچھے لگتا ہے۔ آپ اسکول پڑھتے ہیں، کالج جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی فن حاصل کرتے ہیں تاکہ کل کے دن کمائیں، یا تو آپ کمانے کے پیچھے لگاتے ہیں یا تو کمانے سے ریلیٹڈ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے لگاتے ہیں۔ یہ 70% کو عبادت آپ اپنی نیت سے بنا لے سکتے ہیں۔
کہ 70% جو ٹائم جا رہا آپ کا صرف آپ انمل اعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت میں ہے، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر یہ 70% کو آپ اللہ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے بنانا چاہتے ہیں تو بہت سمپل ہے، نیت بنا لیجئے کہ 70% جو میرا ٹائم میرے زندگی کا جا رہا ہے میں حلال طریقے سے رزق کمانے کے لیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جھوٹ بولوں گا نہیں، میرے کاروبار میں جھوٹ نہیں کروں گا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے کروں گا، تو پوری زندگی بات ہوگی الحمدللہ۔ کس نے کہا کہ عبادت، اسلام کے عبادت کو کانسیپٹ ترقی میں رکاوٹ ہے، خیر و برکت کے لیے رکاوٹ ہے؟ اب آئیے 13 اصول کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 5 کا تعلق اللہ اور بندے کی نیت اور اس کی کیفیت سے متعلق ہے۔ بندہ جو کیفیت رکھتا ہے اللہ کے بارے میں، اس کا جو ایمان ہے، اس کا جو ایقان ہے، اس کی جو سوچ ہے، اس سے تعلق میں 5 پوائنٹ۔ باقی کے 3 پوائنٹ کا تعلق حقوق اللہ سے، اس کے بعد کے 3 پوائنٹ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اس کے بعد کے 2 پوائنٹ کا تعلق پوری نعمتوں کو بچانے اور پوری زندگی کے اندر کام آنے والے پوائنٹ سے متعلق ہے۔ اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس خطبے میں 13 کافی ہے سمجھنے کے لیے، ڈائجسٹ کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ اگر یہ بھی ہم سمجھ جائے یا اس میں سے ایک اصول بھی دماغ میں بیٹھ جائے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی انشاءاللہ۔ پہلے 5 اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ورڈ استعمال کیا، استغفر اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پہلی چیز ہے خیر و برکت حاصل کرنے کی تیز طریقہ ہے استغفر اللہ، زیادہ سے زیادہ کہیے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی میں جب زیادہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، میکینک کے پاس لے جاتے ہیں۔ میکینک کیا کرتا ہے، تھوڑا سا آئل ڈالتا ہے، تھوڑا سا اس کو ورک شاپ میں سیدھا کرتا ہے، تو پھر گاڑی آپ کی اچھی ہو جاتی ہے۔ زندگی کے اندر آپ کو مسائل زیادہ ہو رہے ہیں اور آوازیں اور گڑبڑ زیادہ ہو جا رہی ہے تو سمجھ جائیے کہ استغفر اللہ کی کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے، اچانک مسائل کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ زیادہ پڑھیں گے تو یہ آئل کی طرح آپ کے زندگی لا دے گا انشاءاللہ۔ اتنا اس کے اندر طاقت ہے، پاور ہے استغفر اللہ کے اندر۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 11، 12، 13 کے اندر، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ نوح علیہ السلام کے پاس لوگوں نے آ کر کہا خیز سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، تنگی ہے، تو کیا کرو، انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر رکی ہوئی بارش کو فائدہ مند طریقے سے برتا دے گا، نقصان طریقے سے نہیں۔ وَيُمْدِدُكُمْ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ تم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دے گا، بچے دے گا، اور تمہارے لیے باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں دے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ استغفر اللہ کہنے سے رکے ہوئے چیزیں برسنا شروع ہوتے ہیں، آپ کے لیے رحمت جو رکی ہوئی گھروں کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ استغفر اللہ کو اپنے لائف میں لا کر تو دیکھیے، پھر کیا طریقے سے میریکلز ہونے والے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ پر بورنگ کھودی جا رہی ہے، پانی نہیں آ رہا، انہوں نے مجھ سے فون کیا، شیخ اندر سے سارے پتھر نکل گئے، ہر قسم کے پتھر دیکھ لیے، پانی نہیں آ رہا۔ میں نے کہا اتنی محنت کر لی، ساتھ میں استغفر اللہ بھی کہا کیا؟ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہا استغفر اللہ کہو گے تو تمہارے لیے باغات اور نہریں لا دیں گے، استغفر اللہ کہو۔ پوروں نے استغفر اللہ کہا۔ کل ہی ہمارے ساتھی کے سامنے وہ صاحب گواہی دے رہے تھے، صرف 2 منٹ کے اندر ہم نے پلٹا کے فون کیا، شیخ پانی نکل آیا، الحمدللہ، زیادہ نہیں ایسا، میں نے فون رکھا، پھر تھوڑا فون آیا، پانی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رکی ہوئی رحمتوں کو لانے کا طریقہ استغفر اللہ، اپنے زندگی کو اسموتھ بنانے کا طریقہ، ورنہ یہ سین آپ کو اجڑے ہوئے قبرستان کی طرح نظر آئے گا۔ اللہ حفاظ۔ سیکنڈ طریقہ التبکیر فی الرزق، فجر کے بعد ایکٹیویٹی رکھنا، کچھ نہ کچھ، سونے کی ایکٹیویٹی نہیں، کام کرنے والی ایکٹیویٹی۔ التبکیر فی الرزق، حدیث شریف ہے سنن ابن ماجہ، صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 1832 کے اندر، کہ کچھ قافلے صبح فجر کے بعد جا رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اگر قافلہ بھجاتے تو فجر کے بعد، اگر کہیں جنگی معاملہ ہوتا تو فجر کے بعد، صحابہ اکرام نکلتے تو فجر کے بعد۔ ایک قافلہ جا رہا تھا بزنس کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا،
اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری امت کے لوگ جو صبح صبح نکلتے ہیں اے اللہ ان کے اس صبح کے ایکٹیویٹی کہتے ہیں ان کے زندگیوں میں برکت دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوگی ہمارا عقیدہ ہے انشاءاللہ. ایک صاحب نے کہا میں دکان کھولتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا, تو میں نے ان سے کہا کب سے شروع کرتے؟ کہتے ہیں کہ حیدرآبادی گاہک تو 10 بجے سے پہلے آتا نہیں, 10 بجے میں دکان کھولتا ہوں, اس سے پہلے کیا ہے سوتا ہوں. تو میں نے کہا یا تو ایسا کریے کہ صبح صبح تو دودھ یا پیپر بیچنے کا جو کاروبار ہے اس میں کہیں ہاتھ ڈالیے, اس کی وجہ سے آپ کے بڑے کاروبار میں برکت آ جائے گی. یا کم سے کم یہ ہے کہ رات میں جگ کر اپنے غلے کا حساب کرنے کے بجائے اس غلے کو بند کریے, فجر کے بعد اس غلے کو کھول کے حساب کیجئے, کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹی وہ ٹائم پہ کریے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ پہ لگ جائے گی. کچھ ہی دنوں کے بعد انہوں نے کہا کہ شیخ چھوٹی سی دکان تھی اب یہ بڑی دکان بس نہیں ہو رہی ہے, میں سنبھال نہیں پا رہا ہوں. میں نے کہا زمزم زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ زمزم زمزم کہنا چاہتے ہو کیا؟ جیسا کہ حاجر علیہ السلام نے کہا, وہ تڑپ پیدا کیجئے, وہ اسلام سے کو فالو کرنے کی تڑپ پیدا کیجئے. ڈیزرٹ میں اللہ تعالیٰ زمزم نکالنے کی طاقت رکھتے, وہ ایسا پانی جو قیامت تک سوکھنے والا نہیں ہے انشاءاللہ اگر اللہ چاہے. تیسرا پوائنٹ اجتناب المعاصی, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ روم سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 41 میں, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگ کہتے ہیں گلوبل وارمنگ, شیخ اپنے آپ کو تو بچائیں گے لیکن گلوبل وارمنگ کائنات میں آنے والی تباہی کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ کی دعا پورے عالم کی تباہی کو بچا سکتی ہے انشاءاللہ. آپ کی دعا میں پاور ہے, امت مسلمہ کی دعا میں پاور ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں آپ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ آپ کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کی بھی حفاظت کرے گا. کیا ہے وہ حدیث شریف کہ جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا بھی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو تباہ کر دیں گے. ہم نے ہمارے استاد سے مدینہ یونیورسٹی میں پوچھا کہ شیخ چھوٹی چیز کو تباہ کرنے کے لیے ہمیں دل میں آتا ہے کیسے توڑ دے رہے, اچھی چیز ابھی مائک اچھا ہے, اچانک میں خطبہ دیتے توڑ دیا سمجھے, تو آپ نے اچھا خطبہ تھا کیا ہوا کیوں توڑ دیا, اتنی اچھی چیز ہے. تو میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ کائنات میں قطب مینار تاج محل اتنے خوبصورت چیزیں سب تباہ ہو جائیں گے شیخ, کل من علیہا فان. تو ہمارے استاد نے جواب دیا یہ تارے یہ سورج یہ سب تباہ ہو جائیں گے, اتنے بڑے بڑے شاندار بلڈنگ محلہ پہاڑ یہ باغیچے سب تباہ ہو جائیں گے کیا؟ تو ہمارے استاد نے کہا یہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی پسند نہیں ہے, ساتھ اصل چیز اصل پسند ہے تو مومن کے سینے کا لا الہ الا اللہ. جب زمین پہ اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو اللہ کو کیا پڑی اس کائنات کو باقی رکھ کر؟ تمہارے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پوری کائنات بچی ہوئی. اگر اس لا الہ الا اللہ کی قدر نہیں کرو گے ایک دن ایسا آئے گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دو گے, اللہ اللہ کہنے کی تربیت نہیں دو گے, اللہ اللہ کی باتیں اس کے احکامات اور نبی کے بتلائے طریقے کو نہیں پھیلاؤ گے, اس کائنات کو اللہ تباہ کر دیں گے. زمین قیامت اس وقت پر قائم ہوگی جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے. اس کائنات میں اللہ کے پاس سب سے پسندیدہ کی مومن کا لا الہ الا اللہ. شرک سے بچنا ہے, بدعت سے بچانا ہے اور اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا, اس کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اگر امت مسلمہ ہی گناہوں میں پھنس جائے تو پھر اس کائنات کو بچانے والا کون رہے گا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر, زمین اور سمندر پر اللہ نے ظہر الفساد پھیل گیا تو اللہ نے کیا دیکھا کہ فساد پھیل گیا, اگر کیا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بما کسبت ایدی الناس, یہ لوگوں کی وجہ سے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. زمین میں اگر کچھ بھی نقصانات ہوگا تو لوگوں کے عمل کی وجہ سے ہوگا, اللہ کسی کا برا نہیں چاہتے. کیوں؟ مثال طور پہ آپ نے بڑی محنت سے اچھی بریانی بنائی تو ظاہر بات ہے جب چکیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا ٹیسٹ. اگر آپ نے غلط چیز بنائی جب آپ چکیں گے تو آپ کو غلط ٹیسٹ لگے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں جو بھی تم گناہ کرو گے مرنے سے پہلے لیذیقہم, تمہارے گناہوں کا ٹیسٹ تمہیں چکا کے ماریں گے. اب ہماری ذمہ داری ہے اچھا ٹیسٹ چکر مرنا چاہ رہے ہیں اور برا ٹیسٹ چکر مرنا چاہ رہے ہیں, ہم کو دیکھ لینا چاہیے. اللہ ہمیں اچھا ٹیسٹ کروا دے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. گناہوں سے بچانے سے فساد نہیں ہوتا, تباہی نہیں ہوتی.
चौथी चीज तवक्कुल। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह तलाक सूरह नंबर 65 के आयत नंबर 3 और 4 के अंदर, 2 का आखिरी हिस्सा 3 और 4, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, अगर कोई तवक्कुल करेगा मेरे ऊपर तो मैं उसके लिए काफी हो जाऊंगा। आप गौर करके देख लीजिए, जब भी हम कोई काम करने जाते हैं ना, हाँ मेरे पास ताल्लुकात है, हाँ मेरे पास पैसा है, हाँ मेरे पास फला है, इंशाअल्लाह मैं कर लूंगा, नाउज़ु बिल्लाह। जनरली डेफिनेशन हमारा ऐसे ही हो रहा, अरे नहीं नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, जितनी चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। दीनी काम करने वालों की बात कर रहा हूं, दुनियावी एतबार से तो हम और भी तवक्कुल में पीछे हैं, दीनी काम करते वक्त पर भी हमारा तवक्कुल जीरो नजर आ रहा है। क्या कहते हैं भाई, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। ये हो सकता है ये मुहावरा कुरान हदीस का नहीं बनना, ये आयत है ना हदीस है भाई, ये क्लियर बात है। जितनी चादर उतना पैर फैलाओ, ये ना कुरान है ना ये हदीस है, लोगों का अपना मुहावरा है। दुनियावी एतबार से आपको स्ट्रैटेजिकली काम आएगा, दीनी एतबार से मुहावरे पे मत जाइए। वजह क्या है, ये काम मेरे लिए कर रहे हैं, ये काम अगर मैं करूंगा दीनी काम मैं अपने लिए कर रहा हूं या अल्लाह के लिए कर रहा हूं? अल्लाह के लिए कर रहा हूं, अल्लाह का काम है। दीन का काम अगर मैं कर रहा हूं तो अल्लाह का काम है। क्या अल्लाह को लिमिटेशन हो सकते हैं कि हम कहेंगे कि अल्लाह की नौजुबिल्लाह चादर छोटी है? हो ही नहीं सकता। आपका तवक्कल मजबूत होना चाहिए, लेकिन तवक्कल इतना जवान ना हो जाए कि आपकी प्लानिंग कमजोर हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तवक्कल मजबूत होना चाहिए, भाई अल्लाह का काम है तो अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन उसके लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उम्मत मुस्लिमा तवक्कल का माना गलत समझती है, या तो अल्लाह पे भरोसा करती नहीं है या पूरा करके प्लानिंग छोड़ देती है। दोनों में से हमारी जिंदगी फंसी हुई है। पहले रस्सी से ऊंटनी को बांधना है, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करना। प्लानिंग बहुत जबरदस्त होना है। बड़े बड़े गैर मुस्लिम हजरात कंपनियां नजर आते, लोग कहते हैं इतने बड़े बड़े कंपनियां कैसा चला रहे, लाखों लोगों को लेकर चल रहे, मुसलमानों के छोटे छोटे कंपनियां। लोग कहते हैं भाई मैं तो दीनदार हूं, हमारे पास सब नमाजी हैं, दुआएं करते हैं, फिर भी हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही? मुसलमान कंपनी चलाते हैं, प्लानिंग में भी पीछे हो सकते हैं। कहते हैं मैंने अल्लाह के भरोसे पे छोड़ दिया है, मैं किसी को पूछता नहीं हूं क्या काम कर रहे हो, उसके और अल्लाह के दरमियान। गलत। अल्लाह ने तो कहा हर चीज लिख कर रख लिया करो, हर एक का जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होना चाहिए, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या काम है, उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसका फॉलो। जब आप लिखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? मैं वो समझाता, इख्तिलाफात उसके बाद टूटम। देखिए भाई अल्लाह ताला नबी सही इब्ने माजा की जो रिवायत है, हदीस नंबर 3377, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल देकर समझा रहे, लौ अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुली, अगर तुम तवक्कुल करोगे जैसा कि तवक्कुल करने का हक है, यानी सही तवक्कुल जैसा होता है वैसा अगर तवक्कुल करोगे, लरज़क़कुम कमा तुरज़क़ु तुयूर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुमको वैसे रिज़्क़ देगा जैसे कि अल्लाह ताला परिंदों को रिज़्क़ देता है। अब परिंदे क्या करते हैं? घोंसले में बैठ जाते, अल्लाह अल्लाह करते नहीं। तग़दू खिमासन व तरूहु बिताना, वो सुबह सुबह सवेरे निकलते हैं और रात में जब आते हैं, जब निकलते हैं तो उनके पेट खाली होते हैं, जब वापस आते हैं तो उनके पेट भरे भरे होते हैं। यानी कि परिंदे घोंसला छोड़ के जाते हैं, उनको डर नहीं होता क्या आने तक पता नहीं अंडे कौन फोड़ देगा, आने तक पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होगा, रिस्क लेते हैं वो लोग। हम तो सूदी, दिन ब दिन हम सूद की तरफ जा रहे हैं। पैसा देकर कहते हैं महीने को इतना प्रॉफिट आना चाहिए, मुसलमान कहते हैं ऐसा, सूदी एतबार से बात करते हैं। फिर कहते हैं मैं सूद नहीं ले रहा हूं, नियत नहीं करेंगे, काम सूद का करेंगे तो भी सूद ही रहेगा। दिन ब दिन क्या रिस्क, हाई रिस्क हाई गेन, लो रिस्क लो गेन, नो रिस्क नो गेन। परिंदे क्या करते हैं? अपने घोंसले में से निकलते हैं, मेहनत करते हैं, कौन सा टाइम इख्तियार करते हैं, सुबह में निकलते हैं, रात में वापस आते हैं। क्या प्रॉपर प्लानिंग है, क्या टाइम मैनेजमेंट है, क्या तरीका है, क्या मेहनत है। अगर ये प्लानिंग से करोगे तो फिर तुमको कोई कायनात में तरक्की से रोक नहीं सकता इंशाल्लाह। खैर और बरकत तुम्हारे घरों में, तुम्हारे आंगन में मंडलाएगी, यहां तक कि तुमको जमजम जमजम कहना पड़ेगा, इतनी मेहनत, इतनी बरकत आएगी इंशाल्लाह। और 5वां पॉइंट है तकवा। तकवा का मतलब उर्दू में तर्जमा करते खौफ, ये सही तर्जमा नहीं है। तकवा का मतलब है बचाना अपने आप को। किससे बचाना? अल्लाह के नाफरमानियों से बचाना।
عقیدے میں شرک سے بچانا، عبادت میں بدعتوں سے بچانا، معاملت داری میں حرام سے بچانا، زندگی کے تمام شعبوں میں فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کی نافرمانیاں 4 راستوں سے ہو سکتی ہے: شرک، بدعت، حرام، ہر قسم کا حرام کا، فضول کا۔ یہ 4 چیزوں سے اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دے، اس کو تقویٰ کی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کے ساتھ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، تقویٰ والی، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے جگہ سے يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، راستہ کھول دیتے ہیں۔ مخرج کا مطلب جس کی کوئی انتہا نہیں، ویسا ایگزٹ۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ باقی کے 3 کا تعلق ہے حقوق اللہ پہ۔ عبادت، یعنی کہ عبادت جیسے ہی موقع ملا اللہ کی عبادت میں نفل نمازیں پڑھیے، تہجد پڑھیے۔ اگر آپ کا کام نہیں بن رہا تو تہجد کی پابندی کریں، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ دعائیں، سب سے عبادت میں سب سے ٹاپ کی عبادت کیا ہے؟ الدعاء هو العبادہ۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے جب بچ کر بھاگے گئے گاؤں کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بعد، تو انہوں نے کیا کہا؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ نے گھر بھی دے دیا، شادی بھی ہو گئی، پورا گاؤں اللہ حوالے کر دیا۔ یہ دعا میں وہ برکت ہے، یہ عبادت۔ ہم دعا میں بھی ذرا کمزور ہوتے نظر آ رہے، ایسا لگ رہا نماز تو پڑھ لے رہے، دعاؤں میں پیچھے ہو رہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے دعا تو عبادت ہے، اسی بات کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور عبادت میں پیچھے ہو رہے، پہلے بعد میں کریں گے عبادت، پھر اچھا کما لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ صحیح ابن ماجہ کی روایت، تفرغ لعبادت، میرے عبادت کے لیے ٹائم نکالا کر میرے بندے۔ کہتا میں اللہ بعد میں آتا ہوں، ارے نکال لے بندے، میرے لیے ٹائم نکال لے، تفرغ لعبادتی۔ اگر تو میرے لیے ٹائم نکالے گا نا، تیرے دل کو اور تیرے ہاتھوں کو میں تمنگری سے بھر دوں گا۔ صحیح آتھینٹک روایت، شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو صحیح کہا، لا تباعدنی، اے میرے بندے تو مجھ سے دور مت ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض نوجوان غلط اصول بنا لے رہے، ارشد نے دیکھا میں کسی نہ کسی کو جو بھی اوپر آیا نا، 1-2 کو ٹوپی ڈالا ہوا ہے تو میں بھی ذرا ڈال لیتا ہوں، اس کے بعد کی بات اللہ کے قریب آیا تھا۔ نہیں، غلامی کے ساتھ لائف گزارنا۔ عبداللہ تم نے کہہ کر دعویٰ کیا ہے تو پوری زندگی غلامی میں ہونا ہے۔ یہ غلط اصولوں سے مت جاؤ، یہ راستوں میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ولا تباعدنی، مجھ سے دور مت ہو، میرے طریقے سے دور مت ہو، پوری زندگی تیری عبادت ہے، میرے غلامی کے مطابق گزار دے۔ مجھ سے دور اگر ہوگا نا، تیرے دل کو میں فخر و فاخر سے اور تیرے ہاتھوں کو میں ایکٹیویٹیز سے بھر دوں گا، اتنے کام لگا دوں گا، خالی کام کرتا جائے گا، کوئی پروفٹ تیرے ہاتھ کو نہیں لگے گا۔ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھ لینا تھا، تو لوگ کہتے ہیں بھائی نماز پڑھنے ٹائم نہیں ہے، کام بہت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے اتنے کام لگا دیے تم کو، اتنے ذمہ داریاں، اتنے فلاح ہیں، اتنے بیماریاں ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے تم کو اللہ نے اتنا مشغول کر دیا۔ اللہ ایسے عذاب سے بچائے، اللہ ہمیں ایسے عذاب سے بچائے۔ وہ خلفاء عشر مبشرہ کی زندگی پر غور کیجیے۔ عشر مبشرہ یعنی 10 ایسے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، پورے صحابہ کرام کو ملی جنت کی خوشخبری، تو پورے صحابہ کرام کو ملی، لیکن خاص طور سے 10 کو جو ملی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کیا وہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جنت کو جانا ہے تو دنیا میں پیچھے ہو جانا پڑتا، غلط۔ وہ عشر مبشرہ تھے نا، ان میں سے میں آپ کو نام گناتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مدینے کے سب سے ٹاپ کے بزنس مین، اور مدینے میں ان سے مالدار کوئی نہیں تھا، اور جنت میں بھی مقام۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن اللہ کی تعلیم کے لیے، اسلامی تعلیم کے لیے، اور ایک دن تجارت کے لیے نکالتے تھے، زبردست تاجر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بہترین تاجر۔ عثمان غنی مشہور ہے کہ عثمان فقیر، اسلام فقر و فاقے کو ابھارتا نہیں، مسکین بننے کی آپ نے دعا مانگی، فقیر ہونے کی دعا آپ نے نہیں مانگی۔ فقیر کا مطلب ہے محتاج ہو جانا، مسکین کا مطلب ہے کم ہونا، لیکن محتاج نہیں ہوتا کسی کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی ہے، مسکنت سے، مسکین سے نہیں۔ مسکین ہونا بڑی بھلائی ہے، فقیر ہونا کوئی بھلائی نہیں ہے۔ عثمان فقیر مشہور نہیں ہے، عثمان غنی، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ولی فقیر تھے، نعوذ باللہ، کیوں بنائے تھے فقیر بیچارے کو؟ اللہ حفاظت کرے ایسے فقیروں سے، ان کی وجہ سے پوری امت فقیر بن جائے گی۔ یہ عبادت، حقوق اللہ میں عبادت آتی ہے، خیرات آتی ہے، حقوق اللہ میں حج اور عمرہ ساری عبادتیں آتی ہے۔ خاص طور سے حدیث شریف میں آیا، کئی لوگ پیسے رکھ کر بھی حج و عمرہ نہیں کرتے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں مسلمانوں کے رجسٹر میں سے نکال کے غیر مسلموں کے رجسٹر میں نام ڈال دوں گا ان کا جو استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتے. اللہ پاک فرمائے. باقی کے 3 کا تعلق حقوق العباد سے ہے. طالب علم پر خرچہ کرنا، رشتہ داروں پر خرچہ کرنا، اپنے امی ابا خالہ خاندان والوں، اپنے خاندان میں چھوٹا سا بیت المال بنائیے. پوری دنیا میں نہیں بنا سکتے تو خاندان میں بنائیے. چھوٹا ڈبہ فکس کر دیجیے اس کو لوہے کا اچھا ڈال کے تاکہ اٹھا کے کوئی نہ لے جائے. اور سب سے کہیے جتنے بھی مالدار ہیں مہینے میں اتنا پیسہ ڈالو تاکہ خاندان میں اگر کوئی خرچ چاہیے تو اس میں سے نکال کے خرچ دیجیے. خاندان میں اگر کوئی ایمرجنسی بیمار ہو جائے تو ہر گھر میں خاندان میں ایک ڈبہ ڈال دیجیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے دے گا انشاءاللہ. حدیث شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هل ترزقون وتنصرون الا بضعفائکم، تمہارے کمزوروں کی بنیاد پر اللہ تمہیں ترقی دے گا، تمہیں نصرت دے گا، تمہیں ترقی دے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے. اس کا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے. میرے ڈیٹیل کے بیانوں میں انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے کا بیان ہے. میں آپ کو اہم باتیں بتا رہا ہوں. حقوق العباد میں طالب علم پہ خرچہ کرنا، رشتہ داروں پہ خرچہ کرنا اور کمزور بیواؤں پر خرچہ کرنا، اپنے معاشرے کے کمزوروں کا خرچ. باقی کے 2 کا تعلق ہے پوری زندگی میں کام آئیں گے. قدر کرو، شکر ادا کرو. شکر کا ورڈ، شکر کا مطلب قدر، انسانوں کی قدر کرو. جو آپ کے لیے راستہ بنتا ہے اس سے ترقی لینے کے بعد اس کی ناقدری مت کرو. کرو گے تو اس سے بددعا نکلے گی، کام بند ہو جائیں گے، کام رک جائیں گے. انسان کی قدر کرو گے اور سب سے بڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جو مل گیا ہے ملنے کے بعد مالدار ٹینشن، ارے اب آپ کو تو مل گیا نا، آپ ٹینشن میں کیوں ہے؟ نہیں ملا تو ٹینشن میں تھے، ملنے کے بعد ٹینشن ہے. ارے مل گیا نا، آپ کو ٹینشن کیوں ہے؟ تو بولتا ختم ہو گیا تو تم شکر ادا کرو نا. شکر لئن شکرتم لازیدنکم، اور بڑھانے کا ہے. اللہ کم نہیں کرتے بول رہے، بڑھاتے بول رہے. آخری کا پوائنٹ بہت کام آئے گا، وہ ہے کتاب و سنت کی اجارہ داری. کتاب و سنت کا غلبہ اپنے اپنے خاندان میں، اپنے شادی بیاہ میں، اپنے زندگیوں میں، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں، خواتین کی محفلوں میں، مردوں کی محفلوں میں، آفس میں، اپنے اسکول میں، ہر جگہ پر کتاب و سنت کا غلبہ ہونا چاہیے. اس گھر میں میری چلے گی، اس گھر میں میں کما رہا ہوں، اس گھر میں میں شوہر ہوں، اس گھر میں میں باپ ہوں، یہ گھر میرا ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. نہ آپ کی چلے گی، نہ بیوی کی چلے گی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. دلیل اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 55 میں وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، رسول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لے گزاریں گے. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو رحمت تمہارے گھروں پر آ جائے گی. پوری زندگی پر کتاب و سنت کو غالب کرنے کی کوشش کرے ہر میدان میں. آج امت مسلمہ 1.7 بلین ہے، لیکن کتاب و سنت چھوڑ کر کوئی اماموں کے بتلائے طریقے کے مطابق، کوئی ولیوں کے بتلائے طریقے کے مطابق، کوئی علماء کے بتلائے طریقے کے مطابق اگر ایسے چلیں گے تو امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے صرف 90 سال کے اندر اتنی بڑی خلافت عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوئی. ایشیا، افریقہ، یورپ کا ایک بہت بڑا حصہ، آج اس حصے کو جمع کریں گے تو 50 سے زیادہ کنٹریز ہوتے ہیں. اس پر عمر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت کی گدی سنبھالی کیونکہ وہ کتاب و سنت کی پابندی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، تورات نازل ہوتے وقت پر اس زمانے میں اگر وہ تورات قائم کی، انجیل کے زمانے میں جب وہ قائم ہوئی تھی، نازل ہوئی تھی، اس وقت پر اگر وہ قائم کرتے اس کو، علماء نے کہا اگر آج کے دور میں اب قرآن مجید ہے، تورات اور انجیل تو بدل گئی، اب اس کو تو لا نہیں سکتے. قرآن مجید موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہے، اگر اس کو قائم کریں گے تو اس آیت کی روشنی میں اللہ اوپر سے اور نیچے سے برکتیں نوازے گا گھر میں. جتنی زیادہ کتاب و سنت سے زندگی قریب رہے گی اتنی زیادہ برکت، جتنا کتاب و سنت سے دور رہے گی اتنے زیادہ نحوست. یہ ہے اصول، یہ ہے تھمرود. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں میں. سعودی عرب پوری دنیا کے اندر کمیونزم، کیپٹلزم، 50 قسم کے ازم آ کے پریشان، مسلمان پریشان تھے. پتہ نہیں یہ عرب کا نہ دماغ چلتا تھا علم میں، نہ ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی دماغ چلتا تھا. یہ ان کو بدو کہہ کر، عرب کے ڈیزرٹ میں رہنے والے جاہل کہہ کر، اجٹ کہہ کر سب لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. ابھی جو حکومت سعودیہ، ان کے خاندان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کو لوگ گرا کر دیکھا کرتے تھے، کہتے تھے توحید کے پیچھے پڑے ہوئے دیوانے لوگ،
दुनिया छोड़कर तौहीद के पीछे पड़े हुए हैं, अकीदा अकीदा कहते हैं, ना हुकूमत की इनको फिक्र है, ना खिलाफत की इनको फिक्र है, सिर्फ अकीदा अकीदा बोलने से सब हो जाता क्या? इस तरीके से ताने दिया करते थे। लेकिन ये लोग अपने उसूल पर डटे हुए रहे, क्योंकि अल्लाह को जो हक अदा नहीं करेगा कायनात पे किसका हक अदा करेगा? जो शिर्क कर लिया दुनिया का हर जुर्म कर सकता है, जो अल्लाह का हक अदा नहीं करेगा मेरा और आपका क्या हक अदा करेगा? और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन्होंने अकीदे को अपनाया और नतीजा क्या निकला कि उन्होंने कहा कि किताब और सुन्नत, ठीक है 80% इसे इंसान होने के नाते जितने लेवल पर भी उन्होंने अपनाने की कोशिश की, जो भी तरीके पे उन्होंने अपनाने की कोशिश की उन्होंने 80%, 70%, 50%, लेकिन ऐलान तो किया। अल्लाह को यह ऐलान बड़ा पसंद आया, किताब और सुन्नत के मुताबिक पूरे मुल्क को चलाएंगे इंशाअल्लाह, घर को नहीं पूरे मुल्क को चलाएंगे। उसके लिए दुनिया का कौन सा कानून खिलाफ में बोलता है बोले, दुनिया का कौन सा मीडिया खिलाफ में बोलता है बोले, हम ये जारी करके रहेंगे। यहां तक के सऊदी गवर्नमेंट तरफ से ये हो गया कि दुनिया के सारे ममालिक अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन कानून ले जाकर रख रहे थे, तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा हम कुरान मजीद ले जाकर रख देंगे, यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, यही हमारा कानून है। अल्लाह ताला ने देखते ही देखते उस डेजर्ट से अल्लाह ने कभी जमजम का पानी निकाला था, उसी डेजर्ट से अल्लाह ने पेट्रोल की दौलत दे दी। दुनिया कह रही थी टेक्नोलॉजी उनके पास सारे चीजें उनके पास, इल्म उनके पास, दौलत उनके पास, टैलेंट उनके पास, स्किल्स उनके पास, एक अकीदे की दौलत अपने पास, पूरी कायनात अपनी इंशाअल्लाह। जो असा मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इसके पीछे एक छोटा सा एक इल्मी एक गुफ्तगू है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदाउल जुमा, जुमा के बिदातों के अंदर एक किताब उन्होंने लिखी है, उसके अंदर कहा कि मेंबर पर ठहर कर असा लेना यह बिदात है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के रिसर्च एक चंद हदीसों की बुनियाद पर है, वो हदीसों को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ज़ईफ कहते हैं। जिन हदीसों के अंदर यह आया है कि असा पकड़ना है, चूंकि उनके रिसर्च के मुताबिक वो ज़ईफ है, इसलिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उसको बिदअत कहते हैं। चूंकि मैं उस रिसर्च पर मुतमईन हूं, इस वजह से उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करता हूं, लेकिन साथ में इन्हीं हदीसों को दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स सही कहते हैं, और जो लोग असा लेते हैं दरअसल वो मुतमईन है दूसरे स्कॉलर्स के रिसर्च पर। तो इस वजह से अगर कोई उठाता तो मैं उसको बुरा नहीं समझता, यही इस्लामी तरीका है। इसको कहते हैं इज्तिहादी मसले। इज्तिहादी मसले का मतलब है मसले मसाइल में अगर कोई ऐसी राय है जो आपको टकरा रही है और किसी ना किसी बेस पर हो, तो मैं अपनी राय मनवा नहीं सकता, सिर्फ अपनी राय बता सकता हूं। तो मैं अपनी राय बता दिया, उसका रीजन भी मैंने बता दिया। सिलसिला ज़ईफा में डिटेल में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी इल्मी गुफ्तगू की है, उस इल्मी गुफ्तगू पर मैं चूंकि मुतमईन हूं, इस वजह से पूरी कोशिश करता हूं कि जहां कहीं मस्जिद वाले मौका दे तो उस पर अमल करो। अगर मस्जिद वाले बोले नहीं मौल साहब लियो, हमारे लोग तो मानते ना बोले, तो बाज़ वक़्त इक्का दुक्का जहां पे फितने को टालने के लिए मैंने लिया बाज़ जगहों पर, जब देखा कि उससे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं दूसरे उलमा को मानते हैं, दूसरे रिसर्च स्कॉलर्स को मानते हैं, इस वजह से बाज़ वक़्त फितना टालाने के लिए ये इज्तिहादी मसले। लेकिन पूरी मैं कोशिश करता हूं कि ना लूं, क्योंकि मेरा इत्मीनान इसी पे है कि इसको ना लिया जाए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर बनाने के बाद असालियत की कोई दलील नहीं, मेंबर बनने से पहले असा का इस्तेमाल करते थे, उसकी दलील है क्योंकि असा लेने से यह खतीब है पता चल जाता है। जब मेंबर से वो चीज हासिल हो रही है तो शायद उलमा कराम ने कहा शायद कि आपने इसलिए छोड़ दिया होगा, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये एक अहम बात थी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किताब और सुन्नत के मुताबिक खैर और बरकत हासिल करने वाला हमें बनाए। आमीन व आखिरु दावाना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.